السلام علیکم ورحمۃ اللہ everyone. ویلکم بیک another episode with حذیفہ بن سلیم. تو آج کا ہمارا موضوع ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سورہ زمر آیت 53 میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مایوس مت ہو. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تمام اپنے نافرمان لوگوں کو، خواہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو، ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کے سامنے جو بھی توبہ تائب کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. جو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش اور طلب مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے ہم نے بہت سارے قتل کیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہم نے بہت زنا کیا ہوا ہے. کیا جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو ہمیں وہ دین اچھا محسوس ہوتا ہے؟ کیا جب ہم دین میں داخل ہوں گے تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کرنے والا، مٹانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور معاف اور بہت کرم کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے. کیا آپ نے سوچا کبھی کہ ہمارے گناہ اس بنی اسرائیل کے شخص سے زیادہ تو نہیں کہ جس کے 100 قتل کیے اللہ رب العزت نے اسے بھی معاف کر دیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس کے دل میں ندامت ہوئی، تو وہ نکلا کسی درویش کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس درویش نے کہا آپ کی گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی. اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل اس شخص پر ہیں اور وہ صدقے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے. پھر وہ ایک اور درویش کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ. ابھی وہ اس بستی کے لیے نکلا ہی تھا تو اس کی روح قبض کر لی گئی. جنت کے اور جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور آپس میں وہ لڑنے لگتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ہم نے لے کے جانا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے لے کے جانا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ تم زمین کی پامائش کر لو، جس طرف زیادہ زمین ہوگی اس کو لے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس بستی کو حکم دیا کہ اس کی طرف چلی آؤ، اور دوسری کو حکم دیا اس سے دور ہوتی چلی جاؤ. جو جنت والے فرشتے تھے ان کے حق میں اس کو لے جانا ہوا، وہ اس کو جنت میں لے گئے. اللہ رب العزت نے اس شخص کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. صدقے دل سے کوئی اللہ سے معافی مانگے تو صحیح، کوئی اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت کس طرح اس شخص کو معاف کرتے ہیں. اس سے محسوس ہوگا کہ دنیا میں اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابلیس ملعون کا آدم کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کے بعد اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو ابلیس اللہ رب العزت سے کہتا ہے اللہ کہ تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا اس آدم کی وجہ سے، اب مجھ میں بھی کچھ ایسی چیز دے کہ تاکہ میں ان کو ورغلاؤں، ان کو بھی جنت سے نکالوں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ تمہیں ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو وہ شیطان کرتا ہے اللہ کچھ اور بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ ہر انسان کے ساتھ تمہارا ایک قرین پیدا کر دیا. پھر شیطان کہتا ہے اللہ اس کے علاوہ اور بھی.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کے سینے میں تیرے لیے جگہ بنا دی۔ شیطان کہتا ہے اللہ اس کے علاوہ اور بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، خون کی جگہ پہ تیری بھی جگہ بنا دی۔ پھر شیطان کہتا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ کچھ اور بھی۔ تو پھر آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو ہم پہ مسلط تو کر دیا، اب ہمیں بھی کچھ عطا کر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ پیدا کروں گا جو اس کو شیطان کی شر سے محفوظ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک نیکیوں کو 10 سے 70 تک بڑھا دیا جائے گا، اور تمہارے گناہ کو ایک ہی رکھا جائے گا یا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کے لیے توبہ کا دروازہ تب تک کھلا رہے گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی رہے گی۔ تو پھر یہ آیت ارشاد فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھی بیان کرتے ہیں ابو ایوب انصاری جب ان پہ وفات کا وقت ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں تمہیں نہیں سنائی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم پیدا کروں جو گناہ بھی کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی لغزشات کی اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔